بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہزادہ حضرت قاسم کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت قاسم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھتیجے اور امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضرت مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی اور یادگار ہو، اب ان کی یاد آنے پر تمہیں دیکھ کر میں تسلی حاصل کر لیتا ہوں، میں تم کو کیسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ لیکن حضرت قاسم کے اصرار پر آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، جب آپ میدان جنگ میں پہنچے تو حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حمید بن مسلم نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت قاسم کو دیکھا تو گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ان کی نالین میں سے بائیں پاؤں کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ناظرین، امام قاسم نے چند اشعار پڑھنے کے بعد عمر بن سعد کو کہا کہ کسی لڑنے والے کو بھیج دو۔ عمر بن سعد نے یہ سن کر ارزق کو بلا کر کہا، تم قاسم کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق جنگجو پرانا تجربہ کار تھا، کہنے لگا کہ ایک لڑکے کے مقابلے میں میرا جانا میری توہین ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یہ ہاشمی جوان ہے، امام حسین کا بھتیجا ہے، اس کا مقابلہ کوئی معمولی آدمی نہ کر سکے گا۔ ارزق نے کہا، میں اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھیجتا ہوں۔ ارزق کے 4 لڑکے تھے، ایک بیٹے کو کہا کہ جاؤ اس لڑکے کو جا کر گرفتار کر کے لاؤ۔ اس نے آتے ہی حضرت قاسم پر کمند پھینکی اور حضرت قاسم نے تلوار سے کمند کو کاٹ دیا۔ اس نے تلوار سے وار کیا، حضرت قاسم نے تلوار کو ڈھال پر روکا اور ساتھ ارزق کے بیٹے پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ حضرت قاسم کی تلوار نے اس کی گردن کاٹ دی۔ ناظرین کرام، اب ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، اس نے حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کیا۔ حضرت قاسم نے اس کے حملے کو روک دیا اور آپ نے اس کے گھوڑے کو نیزہ مارا، گھوڑا علف ہوا، یہ گھوڑے سے گرا۔ حضرت قاسم نے اس کو نیزہ مارا، نیزہ ناف میں سے گزرتا ہوا کمر تک چھید کر گیا اور وہ بھی مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر اس کا تیسرا بیٹا مقابلے میں آیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت قاسم نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو تلوار ماری اور اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ ناظرین، اب ارزق کا چوتھا بیٹا مقابلے میں آیا، یہ بھی مارا گیا۔ اس کے بعد ارزق پاگل ہو گیا اور غصے میں آ کر حضرت قاسم کے گھوڑے کو نیزہ مار کر مجروح کر دیا۔ حضرت قاسم نے ارزق کو کہا کہ ارزق تو بڑا پہلوان ہے، تجربہ کار جنگجو ہے، آج تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ ارزق گھبرا کر خودگیر درست کرنے کے لیے جھکا۔ حضرت قاسم نے موقع پا کر ایسی تلوار ماری کہ ارزق کا سر اڑا دیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد کوفیوں کا بڑا ہی کلخ رنج ہوا، تمام کوفی کہنے لگے کہ ارزق حضرت قاسم کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، پیاس پیاس۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا صبر کرو۔ حضرت قاسم نے پھر لوٹ کر میدان میں پہنچ کر مبازرت طلب کی، کوئی مقابلے میں نہ آیا۔ قاسم نے قلب لشکر پر حملہ کر دیا، کئی کوفیوں کو قتل کیا۔ کوفیوں نے یکدم چاروں طرف سے محاصرہ کر کے تلواروں کی بارش کر دی، مگر پھر بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کیا۔ آخرکار عمر بن سعد بن نفیل ازدی نے پیچھے سے ہو کر تلوار ماری، آپ گھوڑے سے نیچے گرے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد بن نفیل ازدی پر اس طرح حملہ کیا جیسے غضبناک شیر حملہ کرتا ہے۔ اس کو تلوار ماری، اس نے تلوار کو ہاتھ پر روکا، ہاتھ اس کا کٹ گیا اور وہ چیخ مار کر زمین پر نیچے گر پڑا۔ اس کا فوجی رسالہ اس کی امداد کے لیے آیا، لیکن گھوڑے ایسے سر پر دوڑے کہ عمر کے پاس پہنچ کر بھی نہ رکے، اسے روندتے پامال کرتے ہوئے نکل گئے اور یہ مر گیا۔ امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے لاشے کے پاس واپس آئے، پھر آپ علیہ السلام نے حضرت قاسم کو اپنی گود میں اٹھایا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین اس کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے گود میں کیوں اٹھا لیا، دیکھا کہ ان کی لاش کو اپنے فرزند علی اکبر کے پہلو میں اور جو لوگ ان کے خاندان کے قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں میں لٹا دیا۔
راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھے؟ جواب ملا یہ قاسم بن امام حسن علیہ السلام تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل HB TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ کو میسر ہوتی رہیں۔ شکریہ۔